بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. آیت نمبر 45 میں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور بیان کیجیے انسانوں کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی. سوچیے ذرا، تصور میں لے کر آئیے. دنیا کی زندگی تو ایسے ہے جیسے کہ بارش برساتے ہیں ہم اسے آسمان کی بلندیوں سے، تو مل جاتا ہے وہ پانی زمین کی نباتات کے ساتھ. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک وقت پر وہ جو ہے یعنی کہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اڑا پھرتی ہے اسے ہوا. وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہے اللہ ہر چیز پر کمپلیٹلی قدرت رکھنے والا. سوچیے ذرا، بس ختم زندگی، شروع ہوئی اور ختم ہو گئی. آپ بولو گے ایک سب سے زندگی ایک آیت میں اللہ نے اس کو کھول کر رکھ دیا. جی ہاں، دنیا کی زندگی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش سے مثال دی ہے. ابھی بھی بارش ہو رہی ہے، ذرا تصور میں لائیے. ایسا بول رہے ہیں کہ جیسے کہ آسمان سے بارش، ٹھیک ہے، جیسے کہ انسان یہ جو آسمان سے بارش آتی ہے مردہ زمین کو زندگی دیتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور ایک انسان کو زندگی دیتی ہے اور وہ دنیا میں آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر مل جاتا ہے وہ، یعنی کہ وہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ زمین میں جا کر مل جاتا ہے، نباتات اگاتی ہے. اسی طریقے سے انسان جب یہ زمین کی چیزیں کھاتا ہے، اس کے جسم میں جا کر جو یہ ایک قوت پیدا کرتی ہے کہ پھر اسی چیز سے یعنی کہ جو چیزیں کھاتا ہے اسی سے بچہ پیدا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو سمجھیے کہ ایک بچہ زمین میں آ گیا، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک ایج کو پہنچتا ہے، اور ہوتے 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 اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایک وقت ایسے آتا ہے کہ یہ جو نباتات زمین میں یہ جو گرینری وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہم چورا چورا کرتے ہیں، اور چورا ایسا ہوتا ہے کہ ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہے. وہ چورا پھر انسان کے کام نہیں آتا ہے. بس دنیا کی زندگی کی یہی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ تمہارے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں رہے گی. ایک وقت آئے گا کہ بالکل یہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو عقل مند انسان کون ہے جو اس زندگی کا اس دنیا میں جو جی رہا ہے اس کا صحیح استعمال کر لے. کیوں؟ کیونکہ ایک بار روح جسم سے نکل گئی اور انسان مر گیا تو اس کے پاس کوئی بھی موقع نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر سکے یا پھر اس طریقے کا دوسرا کچھ کام کر سکے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کھیتی کو جو ہے وہ چورا بنا کے اڑا سکتے ہیں تو انسان کی زندگی بھی پوری رکھنے میں اور اس کو ختم کرنے میں سارا پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. سوچیے ذرا، مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا کتنا حصہ ابھی باقی ڈھونڈو، اگلا لمحہ ہماری زندگی میں ہے یا یہ بھی نہیں پتا ہے، اور پھر بھی انسان اتنی غفلت میں زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اب رہی بات، یہ دنیا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ المال و بنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ صرف اولاد بولے تو بیٹے نہیں ہیں، یعنی کہ مال اور اولاد یا بیٹے جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، بچے دیکھیے انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے تو اپنے آپ میں ایک زینت سمجھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے جب اپنے بچوں کو اپنے قریب دیکھتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں بڑا ہی پروٹوکول سمجھتا ہے کہ یہ بچے جو ہے یعنی میری عزت کا سبب ہے یا پھر اس طریقے سے نا. اور مال بھی انسان کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ چیزیں، یہ تمہارے بچے، یہ تمہاری طاقت، یہ تمہارے جو ہے وہ یعنی کہ مال، یہ صرف اور صرف تمہیں دنیاوی ڈیکوریشن میں کام آئیں گے، یہ دنیاوی زندگی تمہاری اچھی بنا سکتے ہیں، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امالا. آگے بات ہے آپ پہ، اور باقی رہیں گے نیک اعمال، بہترین ہوگا تیرے رب کے پاس، اور یعنی کہ جن کا ثواب، یعنی جن لوگوں کا ثواب اللہ کے پاس باقی رہے گا وہ ثواب کیا ہے؟ نیک اعمال. ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ بہتر ہے کس سے؟ عملہ، کس سے؟ آرزو کرنے میں. انسان جو ہے
आरज़ू ना करे जन्नत मिलेगी अल्लाह के पास सवाब मिलेगा, नहीं। अतः बोल रहे हैं कि सवाब के एतबार से या तुम्हारे आरज़ू के एतबार से सबसे पहले अल्लाह के पास ये दुनिया नहीं है, बल्कि इस दुनिया का सही इस्तेमाल वो बाक़ियातुस सालिहात है। और बाक़ियातुस सालिहात का ताल्लुक देखिए कि हमारे सदक़े जारिया से है। आप अपने आगे क्या छोड़ रही हैं, अपने पीछे क्या छोड़ रही हैं, समझे? यानी कि आपने जो है यानी कि पीछे अपनी रहती आपकी जिंदगी है, अभी रहती आपकी जो दुनिया है, आपकी जो जिंदगी है, उसमें आपने जो अमल वो आपने अपने आगे के लिए भेजा। आगे की जिंदगी कौन सी? आखिरत की जिंदगी जो लामहदूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि दुनिया के लिए तुम इतनी कोशिश करो तुम्हें जितना यहाँ रहना है, और आखिरत के लिए इतनी कोशिश करो जितना तुम्हें वहां रहना है। और आपको पता है कि एक दफा यानी कि देखिए कि इंसान सोचता है कि अरे मुझे इतनी जिंदगी मिल जाए, मुझे इतनी जिंदगी मिल जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसा ना। तो यानी कि ये इंसान को गौर करना चाहिए कि जो तीन चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से मुबारका का मफहूम कि तीन चीजें इंसान के लिए बाक़ियातुस सालिहात बन सकती है, यानी उसके लिए सदका जारिया बन सकती है। तीन चीजें वही बार बार मैं रिपीट करती हूँ कि नेक औलाद, सिर्फ औलाद नहीं, नेक औलाद, ऐसी औलाद जो आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। क्यों? क्योंकि मरने वाला इंसान इस चीज का मोहताज हो जाता है कि मरने के बाद उसके लिए कोई तो हो रुए जमीन पर जो जिंदा है और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता है। दूसरी चीज कि अपने माल को आपने कहीं ऐसी जगह लगा दिया जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, अगर जो उससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है तो वो जब तक सुबह का पहुंचाते रहेंगे इंसानों को, और कब्र में हश्र में आपको उसका फायदा पहुंचता रहेगा। और फिर तीसरी चीज ये कि ऐसा इल्म, चाहे वो दुनियावी इल्म हो चाहे दीन का इल्म हो, दोनों चीजें आती हैं, अगर उससे इंसानियत को फायदा पहुंच रहा है तो वो चीजें भी आपके सदका जारिया में जाती हैं, बाक़ियातुस सालिहात में जाती हैं। बाक़ियातुस सालिहात नेक अमाल, देखिए वो नेक अमाल जो बाकी रहने वाले हैं, और इसका ताल्लुक जो है वो यानी कि अगर दीन से है तो समझिए कि किताब और सुन्नत का बहुत ज्यादा इसमें जो है असर होना चाहिए कि आप अल्लाह के किसी हुक्म पर अमल कर रहे हैं लेकिन तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। बहुत गौर करें अपने ऊपर, अपने अमाल पर। और अभी भी अगर देखिए कि हम में से अगर हमने अपने बच्चों को अगर सीख नहीं दी तो मर जाएंगे। बेटा मेरे लिए कोई लंगर नहीं चलाना, कोई दावतें नहीं तोड़ना मेरे मरने के बाद, लेकिन मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत जरूर करना। लोगों का हाल ये है कि रियाकारी के काम पास कभी ना आए हों या माँ बाप की कदर ना करते हो, मरने के बाद ऐसे ऐसे दिखावे वाले काम करते हैं, उनके पीछे मनाएंगे, 10 मनाएंगे, बरसी मनाएंगे, ये करेंगे, वो दिख कर आ रही है ना, लोग भी भाई वाह वाह करके देखो देखो इसको अपनी माँ से कितना प्यार है ना, देखो देखो ये जारिया के लिए ये मतलब उनको सवाब पहुंचाने के लिए देखो देखो कितनी बड़ी बड़ी दावतें कर रहा है। यानी ये काम इंसान कर लेता है, अंदर का हाल वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता होता है, और कहीं ना किसी हद तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब्र में भी आपको फरिश्तों के जरिए, अगर रुए जमीन पर आपका बच्चा आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता है मरने के बाद, तो एक वो दुआए मग़फ़िरत, वो इस्तग़फ़ार, वो एक रोशनी की शक्ल में आपके कब्र में आते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि रुए जमीन पे तेरा बच्चा तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। ये सीख आज मुझे और आपको अपने बच्चों को देकर जाना है, और कोशिश करें कि दीन का इल्म जो भी आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं या दुनिया का जो इल्म कि इससे लोग फायदा उठाएंगे और उनकी जो है यानी कि कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो किसी को, तो आप दे जाइए, आपके पास जो भी इल्म है आप दे जाइए, ठीक है। दोनों का ताल्लुक है, यहाँ पे सिर्फ दीन का ही ताल्लुक नहीं है। तो कोशिश करें कि अभी भी अगर आपने लिए बाक़ियातुस सालिहात कुछ स्टार्टिंग नहीं करिए तो कर। और एक सीधी सी बात याद रखिए, देखिए कि माल और औलाद को ना एक काम करें नेक, क्योंकि ये काम आएंगे। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो माल दिया है, जो औलाद दी है, जो बच्चे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको नेकियों में कन्वर्ट कर लें, उनको जो है कोशिश करें, क्योंकि देखिए माल औलाद अपनी जगह बुरी चीज नहीं, अच्छी है, लेकिन अल्लाह की हिदायत के साथ लें। और आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि जहाँ ये कहा गया है कि माल और औलाद, बीवी और बच्चे जो है तुम्हारे लिए फितना है, तो यहाँ पर तो अल्लाह ने जीनत भी कहा है ना,
दुनिया की जीनत है, लीजिए इसको अल्लाह की रजा के साथ, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह की रजा के साथ इसको लीजिए, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए क्या होगा ये जब दुनिया खत्म होगी तो क्या होगा उस दिन, आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला बता रहे हैं वो यौमा नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुआदिर मिनहुम अहदा। उस दिन, उस कयामत के दिन हाल ये होगा कि हम चलाएंगे पहाड़ों को और तुम देखोगे जमीन को खुला, बिल्कुल चटियल मैदान, ओपन ग्राउंड। ये दुनिया, ये जमीन अल्लाह की ओपन ग्राउंड हो जाएगी और इकट्ठा करेंगे हम उन्हें और नहीं छोड़ेंगे हम उनमें से किसी को भी। क्या पता चला, आज आप जाएंगे, कल आपके बच्चे जाएंगे, बच्चे के बच्चे जाएंगे, बच्चे के बच्चे जाएंगे, ये रुए जमीन पर ना आपका माल रहेगा और ना हमारी औलाद रहेगी। इंसान देखिए माल और औलाद की वजह से अल्लाह को बहुत नाराज करता है, तो अल्लाह ताला ने कह दिया यहाँ पर कि नहीं, ये माल और औलाद जिसकी वजह से तुम बाक़ियात सालिहात नहीं कर पा रहे हो, तुम अल्लाह को राजी नहीं कर पा रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि सब चटियल मैदान हो जाएंगे। होगा क्या और उस दिन, चलिए देखते हैं आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, वह होगा क्या, और वो सब पेश किए जाएंगे तेरे रब के सामने, बिल्कुल रो वॉइस सफ में पेश किए जाएंगे। कहा जाएगा बेशक तुम आ गए ना हमारे पास, वैसे ही खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। देखिए कितना शऊर दिया जा रहा है मुझे और आपको कि जिस माल और औलाद के लिए इंसान अल्लाह को नाराज करता है और ये फिक्र छोड़ देता है कि अल्लाह के सामने उसको अकेले खड़ा होना है, कब्र में अकेले जाना है, हश्र में अकेले जाना है, अल्लाह ताला फिर बता देंगे कि बड़ा तुमने मुझे नाराज करने का काम किया, आ गए ना, पहली दफा तुम दुनिया में पैदा किए गए थे, वैसे ही तुम बिल्कुल तन्हो तन्हा मेरे पास आ गए हो। जबकि ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, जबकि तुम्हारा ये दावा था। इंसान किस बेस पर इतनी लापरवाही करता है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम ये दावा किया करते थे, तुम्हारी ये सोच थी कि हरगिज नहीं हमने बनाया तुम्हारी पेशी के लिए कोई वादे का दिन। अल्लाह अकबर। देखिए ये बदबख्ती इंसान की, सोचता है मुझे अल्लाह के सामने जाना नहीं है, मुझे अल्लाह का सामना नहीं करना है, ऐसे ऐसे सोचता है, जबकि अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे नहीं नहीं, बल्कि तुम्हारा हाल तो ये होगा कि तुम जरूर मेरे सामने पेश किए जाओगे। ये तुम्हारा गुमान था, नहीं नहीं हमें तो अल्लाह के सामने पेश नहीं होना है, नहीं नहीं कोई वादा नहीं है, ये कोई वादा पूरा नहीं होने वाला है। और क्या होगा उस कयामत के दिन का नक्शा खींचा गया है पूरी आयतों में। अल्लाह ताला 49 में बताते होगा क्या, वहुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन। अल्लाहु अकबर। आपको पता है अगर यहाँ पे एक सवाल हम ले, ठीक है अल्लाह के सामने खड़े हो गए, अल्लाह ताला बोल रहे तन तनहा मेरे सामने आ गए, उस दिन सबसे ज्यादा इंसान को खौफ किस चीज से आएगा, किस चीज से, वो कौन सी चीज है कि इंसान बहुत ज्यादा खौफ खाएगा, घबराएगा, वो है वुदिअल किताब, नाम-ए-अमाल। उस दिन इंसान अपने नाम-ए-अमाल से सबसे ज्यादा खौफ खाएगा। अल्लाह ताला बता रहे हैं और पेश किया जाएगा नाम-ए-अमाल, तो तुम देखोगे मुजरिमों को वो लरज रहे होंगे उससे जो उसमें होगा, किसमें, उनके नाम-ए-अमाल में जो होगा। ये गुनहगार लोग अपने नाम-ए-अमाल को देकर डरेंगे, लरजेंगे अल्लाह सुब्हान तआला के सामने। देखिए कि इंसान अपने काम की लिस्ट भी नहीं बना सकता, पता है आपको, उसको जो काम करना है पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में उसकी लिस्ट नहीं बना सकता, लेकिन ये किताब ऐसी होगी, अल्लाह ताला बताते इस किताब के बारे में कि ये एक एक चीज को रिकॉर्ड कर लेगा। यस डेफिनेटली। और क्या रिकॉर्ड होगी, डर रहेंगे किस चीज से, जो दुनिया में गीबतें की है, जो कोताहियां की है, जो अल्लाह के रास्ते में सुस्तियां की है, उन तमाम चीजों को देख कर डर रहे होंगे। और कहेंगे क्या, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा इल्ला अहफ़ाहा। और वो कहेंगे हाय हमारे शामत, कैसा ये नाम-ए-अमाल है, कैसी किताब है ये, नहीं इसने छोटा और ना ही कोई इसने कुछ भी छोड़ा ही नहीं, कुछ भी इससे छूटा नहीं, कोई छोटा और ना कोई बड़ा अमल, मगर सब कुछ इसने काउंट कर लिया, सब कुछ इसने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए जरा,
اور وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پا لیں گے وہ جو عمل کیے ہوں گے انہوں نے اپنے سامنے بالکل حاضر، یعنی نیکوکاروں کو نیکی ان کے سامنے دکھائی جائے گی، اور جو بد لوگ ہوں گے ان کے بد کو جو ہے بدی کو ان کے سامنے دکھا دیا جائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور سن لو، اور نہ ہی ناانصافی کرے گا تیرا رب کسی کے ساتھ بھی۔ یہ کون سی ناانصافی بتاؤ؟ یہ ناانصافی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اور بد لوگوں کو ایک ساتھ کر دے اور ان کو برابر کا اجر دے دے۔ امپاسبل۔ یہ ہے وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف سے کام لیں گے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچے ذرا، حیرت ہوتی ہے، بہت زیادہ حیرت۔ دیکھیے یہ کون سا تھا قصہ؟ یہ قصہ تھا دوسرا سورہ کہف کا، اور وہ کس کا تھا؟ فتنہ اور مال کا، جو یعنی کہ جب انسان کے پاس جو ہے وہ فتنہ یہ تھا کہ جب مال ہو اس کے پاس، اور یہ واقعہ یہ قصہ یہاں پورا ہوا کہ مال کا فتنہ کس قدر جو ہے انسان کو کیسے برائیوں میں لے جاتا ہے اگر اس کا وہ صحیح استعمال نہ کرے، اس کو اللہ کی ہدایت کے ساتھ اگر نہ لے تو ان تمام چیزوں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ذرا، الحمدللہ یہاں تک دیکھیے کہ جو دوسرا فتنہ تھا مال کا، وہ الحمدللہ یہاں تک ہمارا مکمل ہوا۔ کیا کچھ جو ہے دیکھیے کہ اس آیت میں ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملا۔ آج دیکھیں کہ لوگ دنیا کمانے اور کھانے کے لیے جو ہے کتنا زیادہ بھاگ دوڑ انسان کر رہا ہے نا، دنیا کمانے کے لیے، اس میں جو ہے یعنی کھانے پینے کے لیے، اور اس میں جو ہے نا اللہ نے جو بھی اسے بتایا ہے کہ مال کے فتنے سے بچو۔ مال رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے لیے آزمائش مت بناؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کے فتنے سے بچنے کا اس آیت میں اور اس اسٹوری میں ہمیں بہت زیادہ جو تاکید کر رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے بتائیں کہ آج کی جو دنیا ہے نا، یقین کریے کہ دجالیت کی دنیا ہے۔ یہ آج لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اتنی دجالیت کی زندگی بن گئی ہے کہ دنیا کیا ہے پتہ ہے وہ کیا ہے آج دنیا والوں کی سوچ، یا کہ دنیا کو اتنا زیادہ کمفرٹیبل بنا دو نا کہ انسان دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے۔ دیکھیے ذرا، آج اس کے پاس ایک چیز ہے، اس کی ضرورت کے تحت ہے، لیکن پھر بھی اگر سمجھیے کہ اگر وہ اپنی خواہشات نفس پر عمل کرتا ہے، وہ ضرورت کی چیز اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی مارکیٹ میں اگر کوئی اس کی وہ دوسری چیز آ جائے، اچھا جو چیز اس کے پاس ہے ضرورت پوری ہو رہی، لیکن چونکہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، دنیا کے پیچھے چل رہا ہے، تو وہ جو مارکیٹ میں چیزیں آئیں گی اپنے آپ کو اتنا سوچے گا نہیں بھائی مجھے دنیا میں کمفرٹیبل رہنا ہے، پھر مجھے دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یعنی کہ فار ایگزامپل دیکھیں کہ آج اگر انسان فون کو اگر ضرورت کے تحت تک رکھے، کوئی سا بھی موبائل یوز کر سکتا ہے، کوئی سا بھی فون یوز کر سکتا ہے، بات کرنا ٹھیک ہے، میری تھوڑے بہت کام ہے، اٹس اوکے، ہو گیا ایسا۔ لیکن جب بندہ خواہشات کے درجے پر آ جاتا ہے تو مارکیٹ میں آئے دن وہ پتہ لگاتا رہے گا آج مارکیٹ میں کون سا فون آیا ہے، اچھا آج یہ ماڈل آیا ہے، آج یہ لانچ ہوا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس نے اس طریقے سے اپنے مال کو جو وہ فتنہ بنا لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کو فتنہ بنانے کے لیے بول رہے ہیں۔ پھر ایک چیز دیکھیے کہ اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب اس کا وہ جو باغ والے کا باغ جب برباد ہوا تھا تو اس وقت یعنی کہ حالانکہ اس کے دوست نے اس کو سمجھایا، سب کچھ ہے ٹھیک ہے، اور اس کا باغ جو بھی شہر برباد ہوا تو الحمدللہ کہ اس نے یعنی وہ جو اس کا نقصان ہوا تو وہ اللہ کی طرف پلٹا، اللہ کی طرف پلٹا نا، ایسا تھوڑی ہوا کہ۔ اور دیکھیے آج اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو کیا کہیں گے، کیا کیا جملے آتے لوگوں کی زبان پر؟ کسی نے نظر لگا دیا، ایسا لگتا ہے میرے باغ کو کسی نے کالا دھاگا ہی باندھ دیا ہو، یا کسی نے جو ہے وہ یعنی اس طریقے سے میرے پر جادو ٹونا کر دیا، اس لیے یہ بگاڑ ہوا میرے اندر۔ دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے ایک دنیا دار اور ایک دیندار میں، کہ وہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف اور اپنی جو جنت کی آخرت کی جو باغ ہے اس کی فکر کرتا ہے، اور باقی کے لوگ جو ہے وہ بالکل ایسے دنیا 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 کی بیکار سی باتوں میں پڑ کے، اور اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دین کو چھوڑ کر دنیا میں رہیں، اپنے آپ کو اتنا زیادہ کمفرٹیبل کر لیں۔ اور دیکھیے کہ شیطان کا بھی یہی وار ہے نا، اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ چونکہ ہدایت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے، یا پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں جو سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے انسانوں کو لے جانے کا، وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ اس لیے اگلی آیتوں میں فوراً جو ہے
انسان کے دشمن شیطان کا ذکر کر دیا گیا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں اس شیطان سے بھی بچنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی شروعات کیسی ہوئی. یہ شیطان ہے، یہ انسان کا دشمن ہے، اس کی شروعات کیسی ہوئی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے کہا، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو. کس کو؟ آدم کو. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور تھا وہ جنوں میں سے. دیکھیے یہ اس بات کی دلیل ہے یا نفی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابلیس تو فرشتوں کا سردار تھا. نعوذ باللہ، بغیر علم کی اتنی بڑی بڑی بات لوگ پھیلاتے تھے کہ بچپن سے ہم بھی یہ سنتے چلے آ رہے. آج بھی کئی لوگوں کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا اس بات کو لے کر کہ شیطان ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، نہ کہ وہ فرشتوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پہ جنوں میں سے تھا. انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کو پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا کیا. تو خود کہہ رہا ہے اچھا تو مجھے اس کو سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے، یہ تو اتنا حقیر ہے، یہ تو مٹی سے پیدا کیا تو نے اس کو، میں تو آگ سے بنا ہوں. یعنی تکبر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہاں پھر اس نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی اپنے رب کے حکم کی. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جنوں میں سے تھا، اس کے باوجود اس نے جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ حکم کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ بول رہے انسان کو کیا ہو گیا انسان تم لوگوں کو، یہ اپنے رب کا اتنا بڑا نافرمان ہے اور تم لوگ بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. تو کیا پتہ چلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، ولی سمجھنا یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. یہ شیطان انسانوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ اس کو پکارو، اس کو پکارو، اس کو ولی بنا لو، اس کو وہ بزرگ کو پکار لو، وہ بابا جی تمہارا کچھ کریں گے اور بگاڑیں گے اور بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں انسان کیا ہو گیا تجھ کو، یہ اتنا نافرمان میرا اور تو اس کو ولی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور تجھے پتہ نہیں وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے. تو بتائیے ولی ایک بہت بیسٹ فرینڈ کو کہا جاتا ہے، ہر وقت آپ کی جو ہے مدد کے لیے شامل ہو وہ اس کو کہا جاتا ہے. تو بڑا انسان کیا ہو گیا تجھے، وہ تو تیرا دشمن ہے. دشمن کو کوئی اپنا بیسٹ فرینڈ بناتا ہے کیا ایسا؟ تو انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تعجب ظاہر کر رہے ہیں کہ انسان میں تجھے بار بار بتاتا ہوں کہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، اسے بچ کے رہ. اور سنو بیس ظالمین بدلا، بہت ہی برا ہے گنہگاروں کے لیے بدلہ. یعنی یہ شیطان، یہ اس کے بچے، یہ اس کی ذریت، یہ اس کی اولاد، یہ تمہیں جو راہ پر لے جائیں گے وہ راستہ بہت ہی برا ہے. جس طریقے سے آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے بھی نا کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ لوگ برے ہیں، جنوں میں سے بھی کچھ لوگ اچھے کچھ لوگ برے ہیں، اور جو لوگ برے ہیں وہ سب ابلیس کی ذریت ہے، ابلیس کے سارے جو ہے وہ ساتھی ہیں، اس کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، ابلیس تو جیسے جس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہو آدم علیہ السلام ہے، ان کی اولادوں کو انسان کہا جاتا ہے، رائٹ. تو اسی طریقے سے یہ جو ابلیس ہے، یہ جو مین پرسن ہے، اس کے اولادوں کو شیطان، شیاطین یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ لیں، اب فرق سمجھ آ جائے گا آپ لوگوں کو. چلے آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. اس کے بعد اتنی کھلی بات بتانے کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے شعور کو بیدار کر رہے. اچھا وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ شیطان، یہ ابلیس، اس کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اوکے، کہ نہیں میں نے موجود رکھا تھا انہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کر رہے تھے، جب اس کو بنا رہے تھے. ہر بات سمجھ میں. یعنی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں اوہو جناتوں کو کوئی نالج ہوگا، غیب کی نالج ہوگی، بھائی چلو ان سے کچھ حال خبر لے لیں غیب کے بارے میں، ان فیوچر کیا ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو آپ بول رہے ہیں ان کا حال تو ایسا ہے، یہ اتنے بے بس ہیں کہ جب بھی آسمانوں اور زمین کو میں بنا رہا تھا اس وقت یہ موجود نہیں تھے. وَلَخَلْقَ أَنفُسِهِمْ، ان کا حال تو ایسا ہے، ان کی بے بسی تو ایسی ہے کہ وہ خود اپنی پیدائش کے ٹائم بھی موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے، دیکھیے پھر کیا بات ہے. اصل بات یہ ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُودًا، کہ
اور میں کبھی بھی نہیں بناتا ہوں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست بازو یعنی اپنا رائٹ ہینڈ کہنا چاہیے اپنا مددگار. سوچیے ذرا اتنا بڑا لیسن دیا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو اس کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی انسان ہدایت سے خالی ہوتا ہے اس کو فالو مت کرو, اس سے کبھی بھی مدد بھی مت مانگو. کیا پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے, اپنی حاجت کے لیے, یہ سارے لوگ گمراہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کو میں نے کبھی بھی اپنا جو ہے وہ ساتھی, اپنا مددگار نہیں بنایا. یہ سارے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہیں, ان کو فالو مت کرو. کھل جانی چاہیے انسان کی آنکھیں اس آیت پر کہ جس کو وہ فالو کر رہا ہے اس کے اندر کتنی ہدایت ہے. پھر آپ بولو گے اوہو کیا بول رہی ہیں آپ, ہدایت کا تعلق تو اندر سے ہوتا ہے, میں کیسے جانچوں؟ سیدھی سی بات, ایک معیار رکھیے اپنے اندر. آپ جس کو فالو کرتی ہیں, آپ جس کی بات مانتی ہیں, جس کا کہنا مانتی ہیں, دین کی باتیں ہوں, دنیا کی باتیں ہوں, اگرچہ وہ بندہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے یا اس کی باتوں پر عمل کر کے آپ اللہ کے قریب ہو رہی ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ انسان ہدایت والا ہے. لیکن ایک انسان ایسا کہ جو آپ کو باتوں کے ذریعے اپنا بنانا چاہتا ہے اور آپ اللہ سے, اس کے رسول کے طریقوں سے دور ہوتی جا رہی ہے, وہ انسان ہدایت سے خالی ہے. اگزامپل شیطان کی اللہ نے یہاں پر دی ہے. ایسے لوگ شیطان کو فالو کرتے ہیں, اپنے نفس کو فالو کرتے ہیں. دیٹس وائی ہم کو ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے. بات کلیئر ہے؟ اوکے چلیں آگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کچھ قیامت کے دن کی باتیں کہ جو انسان اگر آج کھلی آنکھوں میں ان باتوں کو نہیں اگر سمجھ پایا تو ٹھیک ہے بھائی, جاؤ, آنکھیں بند ہونے کے بعد تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. ٹھیک ہے پھر چلو بھائی, اور اس دن, کس دن؟ یہ جو ہے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس دن وہ فرمائے گا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے آواز لگائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آرڈر دیں گے, چلو چلو آواز لگاؤ, پکار لو تمہارے شرکاء کو. کون شریک بھائی؟ جن کو تم سمجھتے تھے کہ تم ان کو میرے ساتھ شریک کر کے کچھ بنا رہے ہو, کچھ بگاڑ رہے ہو اپنا. اللہ کو چھوڑ کر جن کو ولی بنایا تھا, بزرگوں کو پوچھتے تھے, ولیوں کو, پیروں کو پوچھتے تھے, چلو بلا لو ان کو. اور جن پر تمہیں بہت زیادہ گھمنڈ تھا, تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, بھائی یہ تو ہمارا کچھ ہماری بگڑی بنا دیں گے, جس طریقے سے ہم نے ان کا دامن دنیا میں تھاما ہے آخرت میں بھی ان کا دامن تھام لیں گے. ہاں بھائی, جہاں قیامت کے دن کوئی عرش کا سایہ نہیں, کوئی بھی سایہ نہیں ملے گا تو ہم ان کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ جائیں گے, ان کے پلو کو تھام لیں گے, ایسا ویسا جو بھی. خیر اللہ کی پناہ کی مجھے تو چند الفاظ ہی پتہ ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ لوگ گمان کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسا کچھ گمان نہیں کرتے. شکر ادا کرے اس آیت پر کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم نے کبھی کسی کو مددگار یا ہمارا مشکل رواں یا حاجت مشکل خوشا حاجت رواں کسی کو نہیں بنایا, الحمدللہ. لیکن جو لوگ بناتے ہیں ابھی بھی ان آیتوں پر اپنی آنکھوں کو کھول لیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قیامت کے دن ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ بولیں گے جاؤ, جن کا تم بہت دعویٰ کیا کرتے تھے, جن پر تمہیں بہت زیادہ گھمنڈ تھا, بلا لو ان کو. تو آواز بھی لگائیں گے انہیں. پھر کیا کریں گے لوگ؟ بلائیں گے. دنیا میں جیسے ہاں یا غوث مدد, اور پھر اس کے بعد وہ اجمیر کے بابا کو پکارتے ہیں, وہاں کے کون سے ولی ہیں. اللہ کی پناہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کیا فرق رہ گیا ہے. آج دیکھیے آپ ہندوؤں میں یہ لوگ, پتہ آپ کو 33,000 کروڑ سے زیادہ بھی یہ لوگ جو ہے یعنی کہ پوجتے ہیں لوگوں کو. مسلمانوں کا حال کچھ الٹ نہیں ہے بھائی, وہ مورتیوں کو کھڑے کر کے پوچھتے, یہ لٹا کے پوچھتے, اتنا صحیح فرق ہے. مجھے تو یہی فرق لگتا ہے اور کچھ نہیں لگتا ہے. وہ بھی مرے ہوئے لوگوں کو پکارتے, یہ بھی مرے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہیں. وہ بھی جا کر اپنے جو ہے مندروں میں پرساد چڑھاتے ہیں, تو یہ بھی تو پھر نذرانے چڑھاتے ہیں. وہ بھی پھول کی جو ہے وہ نذرانے چڑھاتے ہیں, یہ بھی پھول کے جو ہے وہ مالائیں اور یہ وہ چادریں, پتہ نہیں اللہ کی پناہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں. اللہ کی پناہ. دیکھیں آپ کبھی بھی ایسے اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کے کام دیکھے تو فوراً دعا پڑھ لیا کرو, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ, آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے,
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ پھر یہ لوگ آواز بھی لگائیں گے لیکن نہیں وہ جواب دے سکیں گے ان کا. تو صحیح بھائی وہاں یہ بات کھلنے پر کیا فائدہ ہے انسان کا؟ حالانکہ یہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے, یہاں پر بھی اتنی آوازیں لگاتے ہیں قبر کے باہر, مندروں کے باہر, کوئی نہیں سنتا ان کا. لیکن جیتے جی یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی انسان کو؟ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے دکھا دیں گے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا, اور ہم ڈال دیں گے ان سب کو ایک ساتھ ہلاکت کی جگہ یعنی جہنم میں ایک ساتھ ڈال دیں گے. آپ کو حیرت نہیں ہو رہی ہے؟ اتنی کھلی کھلی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے. جی ہاں دیکھیے یہی حال ہوتا ہے جب ایک بندے مومن اللہ کے کلام کو سمجھ کر بالکل باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر شعوری دین پر آتا ہے تو پورا خاندان اس کا دشمن بن جاتا ہے. کیوں؟ یہ کیا باتیں کرنے لگی ہو. حالانکہ دیکھیے کتنی کھلی بات ہے. کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو, یا آپ میں سے کوئی مجھ سے یہ کہیں کیا بیوقوف ہو گئی ہو آپ, ایسے ایسی باتیں کرتی ہو. میں کیا بول رہی ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ تمہارے ولیوں کو, یہ تمہارے پیروں کو, یہ تمہارے بزرگوں کو, جو جس کو لے کر تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, ان کے ساتھ تمہیں بھی میں جہنم میں ڈال دوں گا. دعوے کیا کرتے تھے نا, مجھے چھوڑ کر ان کو ولی بنا رہے تھے نا. ٹھیک ہے, اور یہی انداز انشاءاللہ بالکل سورت کے آخر میں ہم دیکھیں گے, بالکل آنکھ کھول دینے والی باتیں. اور جب انسان دیکھے کہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے ان جھمیلوں سے نکال کر, جھمیلا میں تو سمجھتی کہ بلا دنیا کی بلا اس کے اندر بھری پڑی ہے, جھمیلا یہ ایک طریقے سے دیکھے. ارے ایک مست ایک رب کو پکارو, ایک جگہ پہ بیٹھ کے, یہاں وہاں تمہیں پھرنے کی ضرورت نہیں, ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو, اس کو راضی کرو. ایک انسان کو دیکھیے کہ آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے, ایک رب کو آپ راضی کر لیں تمام انسان آپ سے راضی ہو جائے گا. کتنی مثالیں قرآن میں چاہیے بتائیے آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے, بتاؤ ایک سرونٹ ہے, اس کے بہت سارے مالک ہیں, تو یہ سرونٹ اچھا ہے یا ایک سرونٹ ایسا ہے جس کا ایک ہی مالک ہے وہ اچھا ہے؟ کمپیئر کرو دونوں کو. ایسی ایسی مثالیں زبردست. اور نعوذ باللہ لوگ اللہ کے بارے میں کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں. اچھا وہ دیکھو نا, ہم کو اوپر چڑھنا ہے تو سیڑھی لگانی پڑے گی نا, پھر دیکھو ہمیں جو ہے وکیل کرنا پڑتا ہے نا کچھ کیس کے لیے, ایسا ویسا, تو ہم ڈائریکٹلی کیسے اللہ سے مانگ لے؟ ایسے لوگوں سے پوچھا کرو, تم نے کیا اللہ کو انسانوں کی جیسے سمجھ رکھا ہے؟ نعوذ باللہ تم نے اللہ کی یہی حقیقت, یہی بڑائی سمجھی ہے. اللہ کے لیے ایسی مثالیں دیتے, اللہ تعالیٰ بولتے ہیں قرآن میں کیا مثالیں دیتا ہے انسان میرے لیے, ایسی ایسی بیکار سی مثالیں دیتا ہے. تو شکر ادا کریں اللہ کا اگر آپ اس کیٹیگری میں نہیں ہیں. چلیے, اور حال کیا ہوگا؟ المجرمون النار, اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور دیکھیں گے مجرم جہنم کی آگ کو, تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ پہنچ کر رہیں گے اس میں, اور نہیں وہ پائیں گے اس میں کوئی بھی چھٹکارے کی جگہ. سوچیے آپ ذرا, جہنم دیکھ رہے ہیں یہ مجرم لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بناتے تھے, جب یہ جہنم دیکھ لیں گے تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ جو ہے وہاں پر اب تو بھائی کوئی چانس نہیں ہے, اب تو گئے کام سے. بولتے نا دنیا میں کبھی کبھی ایسا کوئی یعنی رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف آپ کام کر لیں کچھ نا, اب تو میں گئی کام سے. بس یہی جملہ اس دن قیامت کے دن جہنمیوں کی زبان پہ ہوگا, اب تو میں گیا کام سے. اب یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی بھی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.